علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے۔ یعنی ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو، لیکن اس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ کام کے کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، گویا قریب یا دور کے زمانہ کی قید نہ ہو۔ مثلا ندیم آیا، اب ماضی ہے، کون سا ماضی ہے؟ قریب کے زمانے میں آیا ندیم، دور کے زمانے میں وہ جملے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے ندیم آیا ماضی مطلق کی مثال ہے۔ اسی طرح فرا گئی ماضی مطلق کی مثال ہے۔ بنانے کا طریقہ، مصدر کی علامت نا دور کر کے الف یا بڑھا دیتے ہیں۔ آنا مصدر سے نا ختم کیا تو یا لگا کے آیا ماضی مطلق۔ اسی طرح دوڑنا سے دوڑا ماضی مطلق ہے۔ آنا مصدر سے ماضی مطلق کی گردان، گردان کیا ہے؟ جو انگلش میں ہوتے ہیں تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، اس طرح اردو میں غائب، حاضر اور متکلم، مذکر مؤنث۔ تو اب آنا ماضی مطلق میں واحد غائب میں مذکر میں کیا ہوگا؟ وہ آیا، اور واحد غائب مؤنث وہ آئی، جمع غائب مذکر وہ آئے، جمع غائب مؤنث وہ آئیں، واحد حاضر مذکر تو آیا، واحد حاضر مؤنث تو آئی، جمع حاضر مذکر تم آئے، آپ آئے، اسی طرح جمع حاضر مؤنث تم آئیں، آپ آئیں، واحد متکلم مذکر میں آیا، واحد متکلم مؤنث میں آئی، جمع متکلم مذکر ہم آئے، جمع متکلم مؤنث ہم آئیں۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، یعنی ایسا فعل ہے جس میں کام کا ذکر قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلا ندیم آیا ہے، فرا گئی ہے، ماضی قریب کی مثالیں ہیں۔ ماضی قریب بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے آخر میں ہے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا ندیم آیا ماضی مطلق، اس کے بعد ہے لگائی تو ندیم آیا ہے ماضی قریب۔ اسی طرح فرا گئی ہے ماضی قریب کی مثال ہے۔ آنا مصدر سے ماضی قریب کی گردان، واحد غائب مذکر وہ آیا ہے، مؤنث وہ آئی ہے، جمع غائب مذکر وہ آئے ہیں، مؤنث وہ آئی ہیں، واحد حاضر مذکر تو آیا ہے، مؤنث تو آئی ہے، جمع حاضر مذکر تم آئے ہو، مؤنث تم آئی ہو، واحد متکلم مذکر میں آیا ہوں، مؤنث میں آئی ہوں، جمع متکلم مذکر ہم آئے ہیں، مؤنث ہم آئی ہیں۔ ماضی بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، یعنی ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے یا گزرے ہوئے زمانے میں دوری پائی جائے۔ مثلا ندیم آیا تھا، اب دور کے زمانے کی ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ ماضی بعید ہے۔ اسی طرح فرا گئی تھی ماضی بعید کی مثال ہے۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ،
ماضی مطلق کے آخر میں تھا یا تھی لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔ ندیم آیا ماضی مطلق، تھا لگا دو، ندیم آیا تھا ماضی بعید۔ اسی طرح فرح گئی تھی ماضی بعید کی مثال ہے۔ آنا مصدر سے ماضی بعید کی گردان۔ واحد غائب مذکر وہ آیا تھا، مؤنث وہ آئی تھی۔ جمع غائب مذکر وہ آئے تھے، مؤنث وہ آئی تھیں۔ واحد حاضر مذکر تو آیا تھا، مؤنث تو آئی تھی۔ جمع حاضر مذکر تم آئے تھے، مؤنث تم آئی تھیں۔ واحد متکلم مذکر میں آیا تھا، مؤنث میں آئی تھی۔ جمع متکلم مذکر ہم آئے تھے، مؤنث ہم آئی تھیں۔ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں اس کو، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں شک موجود ہو تو اس کو کہیں گے ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی۔ مثلا ندیم آیا ہوگا، یعنی اب شک کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے ندیم آیا ہوگا ماضی شکیہ ہے۔ اسی طرح فرح گئی ہوگی ماضی شکیہ کی مثال ہے۔ ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ندیم آیا ماضی مطلق، ہوگا لگا تو ندیم آیا ہوگا ماضی شکیہ۔ اسی طرح فرح گئی ہوگی ماضی شکیہ کی مثال ہے۔ آنا مصدر سے ماضی شکیہ کی گردان۔ واحد غائب مذکر وہ آیا ہوگا، واحد غائب مؤنث وہ آئی ہوگی۔ جمع غائب مذکر وہ آئے ہوں گے، مؤنث وہ آئی ہوں گی۔ واحد حاضر مذکر تو آیا ہوگا، واحد حاضر مؤنث تو آئی ہوگی۔ جمع حاضر مذکر تم آئے ہوگے، جمع حاضر مؤنث تم آئی ہوگی۔ واحد متکلم مذکر میں آیا ہوں گا، مؤنث میں آئی ہوں گی۔ جمع متکلم مذکر ہم آئے ہوں گے، مؤنث ہم آئی ہوں گی۔ ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ، وہ فعل ہے جس میں کام کا ذکر گزرے ہوئے زمانے میں خواہش یا شرط کے ساتھ پایا جائے، یعنی جب کسی کام کا ذکر گزرے ہوئے زمانے میں تمنا یا خواہش کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کو کہیں گے ماضی تمنائی، اور جب کسی کام کا ذکر گزرے ہوئے زمانے میں شرط کے ساتھ کیا جائے تو اس کو کہیں گے ماضی شرطیہ۔ مثلا کاش وہ پاس ہو جاتا، کاش اب تمنا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے اس لیے یہ ماضی تمنائی ہے۔ اگر وہ محنت کرتا، اگر شرط کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس لیے ماضی شرطیہ ہے۔ ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ، مصدر کے آخر میں نا ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں اور شروع میں کاش لگا دیتے ہیں۔ کاش ندیم آتا، آنا مصدر سے نون الف نا ہٹا کر تا لگا دیا آتا اور شروع میں کاش لگا دیا تو ماضی تمنائی بن گیا۔ اسی طرح کاش فرح جاتی ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ آنا مصدر سے ماضی تمنائی کی گردان۔ واحد غائب مذکر کاش وہ آتا، مؤنث کاش وہ آتی۔ جمع غائب مذکر کاش وہ آتے، مؤنث کاش وہ آتی۔ واحد حاضر مذکر کاش تو آتا، مؤنث کاش تو آتی۔ جمع حاضر مذکر کاش تم آتے، مؤنث کاش تم آتی۔ واحد متکلم مذکر کاش میں آتا، مؤنث کاش میں آتی۔ جمع متکلم مذکر کاش ہم آتے، مؤنث کاش ہم آتی۔ ماضی شرطیہ بنانے کا طریقہ، مصدر کے آخر میں نا ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں،
اسی طرح ماضی تمنائی کی طرح، اور شروع میں اگر لگا دیتے ہیں. اگر ندیم آتا ماضی شرطیہ، اگر فرج آتی ماضی شرطیہ کی مثال ہے. آنا مصدر سے ماضی شرطیہ کی گردان. واحد غائب مذکر اگر وہ آتا، مؤنث اگر وہ آتی. جمع غائب مذکر اگر وہ آتے، مؤنث اگر وہ آتی. واحد حاضر مذکر اگر تو آتا، مؤنث اگر تو آتی. جمع حاضر مذکر اگر تم آتے، مؤنث اگر تم آتی. واحد متکلم مذکر اگر میں آتا، مؤنث اگر میں آتی. جمع متکلم مذکر اگر ہم آتے، مؤنث اگر ہم آتی. ماضی استمراری. استمرار کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. وہ فعل ہے جس میں کام کا ذکر گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو، یعنی ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا پایا جائے کہ کوئی کام جاری رہا ہو، اس کو کہیں گے ماضی استمراری. وہ لکھتا تھا، یعنی لکھنے کا کام جاری رہا تھا، ماضی میں لکھتا تھا تو اس لیے ماضی استمراری ہو گیا. فرا جا رہی تھی، یعنی جانے کا کام ہو رہا تھا، لگاتار ہو رہا تھا، جا رہی تھی تو اس لیے ماضی استمراری ہے. بنانے کا طریقہ مصدر کے آخر میں نا ہٹا کر تا تھا یا رہا تھا لگا دیتے ہیں. وہ لکھتا تھا، فرا جا رہی تھی، ماضی استمراری ہے. آنا مصدر سے ماضی استمراری کی گردان. واحد غائب مذکر وہ آتا تھا یا وہ آ رہا تھا. مؤنث وہ آتی تھی یا وہ آ رہی تھی. اس طرح جمع غائب مذکر وہ آتے تھے، مؤنث وہ آتی تھی. واحد حاضر مذکر تو آتا تھا، مؤنث تو آتی تھی. جمع حاضر مذکر تم آتے تھے، مؤنث تم آتی تھی. واحد متکلم مذکر میں آتا تھا، مؤنث میں آتی تھی. جمع متکلم مذکر ہم آتے تھے، مؤنث ہم آتی تھی. اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پہلا سوال، احمد اٹھا کون سا ماضی ہے؟ ماضی مطلق. احمد اٹھا ہے کون سا ماضی ہے؟ ماضی قریب. احمد اٹھا تھا کون سا ماضی ہے؟ ماضی بعید. احمد اٹھا ہوگا کون سا ماضی ہے؟ ماضی شکیہ. کاش احمد اٹھتا کون سا ماضی ہے؟ ماضی تمنائی. اگر احمد اٹھتا کون سا ماضی ہے؟ ماضی شرطیہ. احمد اٹھتا تھا کون سا ماضی ہے؟ ماضی استمراری. شکریہ.